ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے شرارت اور اس کی رائٹر ہے نبیلہ عزیز۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کے اس ناول کو۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں لگی امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری۔ شفاف گلابی ہتھیلیاں، ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ، تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑا، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑا ہوں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا۔ وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی کی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھی۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کے رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلو بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب آیا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھیا رنگت سلور رنگ کو مانند کر رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی نگاہیں چرائی۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سر تپا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ لیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی اور اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ کوشش کر رہی تھی وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔
بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا، تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی۔ لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چینخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے، تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گے یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سدھ سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا، اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ صفائی کر دیں، اس نے جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے۔ تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر، تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس وبیلہ سے کچھ نہیں ہوگا۔
गलती करके भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से उसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी, वो चीखी। मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूँ, जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की वजह ये थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रज़िया, मैं रवि बात कर रही हूँ। मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमा ने कहा। लेकिन रज़िया, तुम उनसे से कहो मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया, और फ़ोन उसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा। नहीं तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मानित पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा, उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूं चुप रहकर मामू का साथ न देती। वो बदगुमान थी। लेकिन बेटा, बात असूल की और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम इलियास भाई के साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जहाँ नौबत असूल और सच्चाई तक चली गई? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गलों का तौक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है। अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया। उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे सब की नज़रों में गिरा दिया। नफ़रत है मुझे उससे और ख़ुद से, कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्यूटिशन? आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊँगी, ना तैयार हो रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले ही हुई, एक अब कर रही हो। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाए, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें? आरफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहाँ ब्यूटिशियन उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दोधिया रंगत और चमक कई गुना बढ़ गई थी, और ऊपर से उसके तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती को दो आतिशा कर रहे थे। मॉम और कितनी देर? डैड 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। मैं रोज़ बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर मबहूत रह गया। चलो, देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक उसकी नज़र उस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज उसके हमरा थे। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज़ से सवाल किया। नहीं, महरोज़ ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, उन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है उनकी। भाभी, इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है, हसन ने रवि की अकेलापन नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी, महरोज़ ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तू भी है। सज़ा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार, बस बस, अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख। उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हम नवा ढूंढ रही है। सूफी इलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँगा सब ठीक हो जाए। माजी, रवि उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे, तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रवि, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जुज़बुज़ हुई। अब क्या हुआ? रवि ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने जींस पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, इलियास भाई को पसंद नहीं ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कहीं बार देख चुके। और मॉम, मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा, सूफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ, वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए, मिले भी नहीं उनसे।
فاطمہ تمہیں اور ربی کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے۔ اتنا ضروری بھی اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم ماموں جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائیے نا اسے۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، اب ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھے، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ اپنے دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا احتشام نے شادی کر لی وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے۔ امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیے، سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہے، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے۔ میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی، عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں۔ فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفی کی نظر اس پر پڑی۔ دوپٹے میں لپٹا اس چہرے پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا فاطمہ کا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب۔ وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیے تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن موم، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی۔ اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربی نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس تھی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے مصروف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو، انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ شادی سے پہلے، پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں؟ انہوں نے بھی آنا ہے؟ ربی، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا اور ربی ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر مولانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا، تمہاری امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک۔ یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤ گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔
पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजारा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वो लॉन में नज़र आई। वहाँ गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूँ? वो ज़हरखंद लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, और जिसने सोचा था मैं उसका शौहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आज अलियास साहिब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उससे नहीं। महरोज़ ने सेल उसे दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफ़ी अलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वालेकुम अस्सलाम ममानी जान, मैं रबी, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई। उसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कहीं हिस्सों में भरा ज़मीन पर मिला। माजी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सूफ़ी साहब सीढ़ी चढ़ते ऊपर आए और धड़म से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें इनकी तीनों छोटी बेटियां रबी शामिल थी। वो अब्बा जान, फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ही नहीं गया। बेशरम, बेहया, ज़रा शर्म नहीं आई? बेहुदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू। जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गए। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे, फातिमा जो इस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। रबी ने कहा। रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए। रबी ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। रबी ने छेड़ा। रबी? फातिमा हंसती। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी। पास रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहिए। मैं फातिमा ही हूँ, मैं सैयद महरोज़ बख्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था। काफ़ी दिन से सोच रहा था मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है। लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन से ख़ास बात करने के लिए फ़ोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर मौजूद है। आपका सुनना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मेरी बात सुनिए। उसने जल्दी से कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता, मुझे कुछ कहना है। वो ठठक गई। रात के इस पैर इसने कॉल की, वो भी रबी थी जिसका शरारती ज़हन उसे उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फ़ोन पर कॉल करें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब है अब्बा जान ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप उनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताइए। वो तैयार हो गया। उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई।
یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں، ہماری نیندیں ہی اڑ گئی کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں یہی بہت ہے، اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا، وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دے اور سو جائے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں، وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا، وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھا، رسید تھما دی۔ اوریجنل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تمہاری کسی بات پر کوئی اثر نہیں کرے گا، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصہ میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ ہی سٹ پٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ؟ وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑپھڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا، آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر کھسکنے میں مصروف ہو گیا اور جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت، مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رہی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر باز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربی ہے، ربی احمد، عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو حصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ، کیا سارے حصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا،
وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے وہ جن حالات سے گزری ہے اپسیٹ ہونا جائز ہے. آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے. وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی اسے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو. اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی. اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو. انہوں نے صاف طور پر سمجھایا. وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا. جاؤ، وہ پریشان ہوگی. انہوں نے کہا، سوری میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے. وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا. وہ دونوں بھی چپ ہو گئے. حال وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی. اس نے ڈبہ اٹھا لیا. وہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک. اس پر لکھا تھا مسز ربی مہروز. اس نے ملازمہ کو پکارا. جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے. آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا. پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی. وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی. اب وہ چپ تھا. کمرے میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی. اس لیے باہر گئی فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو. دوسری طرف سے مصروف سی غمگین آواز سنائی دی. یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی. ہیلو. خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا، ہیلو، میں ربی احمد بول رہی ہوں. اس نے ہمت سے کہا، اوہ اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے. اس نے چوٹ کی. فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربی تو بات کرنا پسند کرتی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہیں کرتی. مگر مجھے پتا تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی بات کی تھی میری جان. اس نے مزے سے کہا. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا. اس سے پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا. ہیلو، میں روز وقت بات کر رہا ہوں. پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے. میری کم ظرفی کو تم ہی جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم. تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے. کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے. میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں. کس کس چیز ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا. تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں. تو لکھو. ربی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی. گاڑی بلیک سیلون. کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا. نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں. سوری یار، ڈیلر آ گئے. کچھ میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں. بس اتنی جلدی بس نہیں. ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ ہے اور مجھے دینے میں خوشی. ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں. وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکار عمارتی. معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے. یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی سند نہیں پا سکتے مہروز بخت. اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے. آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی. کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا. مارکیٹ. وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیز سے نکلی. عارفی بیگم کو اس تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی. وہ فوراً اٹھ کے اس کے بیڈ کے روم کی طرف آئی. مہروز اٹھو. کیا ہوا موم؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا. ربی گاڑی لے کر نکلی ہے، باہر مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے. اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا. ربی کال اٹھاؤ. اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا. کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے. اس نے پھر میسج کیا. کہاں جا سکتی ہے وہ؟ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا. وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی. ماضی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا. مارکیٹ شاپنگ کرنے. مہروز نے کہا. کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے. اچھا میں بھی کہوں، ایسے کون سی شاپنگ رہ گئی؟ احسان نے کہا. یہی تو خاص شاپنگ ہے. مہروز نے شرارت سے کہا. چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں. کرتا دیا تھا میں نے، احسان نے گاڑی سے نکل کر کہا اور مہروز دوسری طرف چل دیا. اس کا رخ اوریجنل جولرز کی طرف تھا. وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا. کیا آپ کے پاس ہر قسم کا سٹون ہے؟ یس سر. آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا. کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ 1 منٹ بتاتا ہوں. اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا. جیسے ہی نمبر ڈائل کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا. کال ڈسکنیکٹ ہوئی. اس نے پھر ڈائل کیا. اس بار اس نے کال اٹھا لی. جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی. دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم. اس نے مختصر کہا. ڈائمنڈ کیوں نہیں؟
डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके तो फिर नीलम। जी नीलम, वो ज़रा ज़ोर देकर बोली और महरोज़ ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था जिसने स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सिरक जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज़ ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फ़ोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, इससे पहले कुछ कहता। लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। उसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। वो उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर मिलाया नंबर। जी कहिए, रवि ने मुस्कुरा कर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, आपके सारे भेद खुल जाएंगे। बस कल का इंतज़ार कीजिए, रवि ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, उसे लड़की एक ही झलक में ही पसंद आ गई थी। क्या क़यामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी अलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रवि की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर उसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, उसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रवि। फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रवि रूहान से कहती फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बाखुदा मेरी उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ना जाने कैसे मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती माफ़ कर दो फातिमा प्लीज़। मैं तुम्हारी वही रवि हूँ जिसकी आवाज़ सुनकर ही तुम खुश हो जाती थी, जिसे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो। मैं माफ़ी की दरख्वास्तगार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। रवि कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, उसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ, सूफी साहब की आवाज़ आई। रवि का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रवि पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारे इस घर में दाखना मना है। चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं रवि है, और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊँ, तुम खुद ही चली जाओ। अलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती, तब भी आप उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो उसका गला दबाकर उसे कब्र में उतार देता। यूँ सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते हैं, इसलिए बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते। ऐसा नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली। मेरी बेटी तुम्हारे जैसे ना हिंजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सोफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खतीजा ममानी रबा के सामने आ गई। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं। इसे कहो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, मेरे ज़ब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से धाड़े। रवि रवि, उसके अकब से महरोज़ की आवाज़ उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ सोफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज़ ने आगे बढ़कर रवि का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो कहाँ आ जा रही है। अलियास साहब ने ताना दिया। जामिया मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। ज़बान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी किए तो वास्ता नहीं रहा। यही बताना चाहते हैं? उससे भी मैंने इज्जत से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया, कोई भगा कर नहीं ले गया जो सब ने वास्ते ख़त्म कर दिए। इससे पहले जो अब्बा अलियास कुछ बोलते, वो रवि का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। उसने छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो उसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि अलियास आपके घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज़ पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, उसका ध्यान रखने। ये सब किया धरा तुम्हारा है, मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी करूंगा। उससे उसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे, रवि की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। मैं रोज़ उसकी ये रूखी पीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसके चचा एहसाम का फ़ोन आ गया, जो उन्हें अपने घर
ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اسام چچا کے گھر ڈنر پر۔ اس نے عارفہ بیگم کو بتایا۔ وہ سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ میں کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ شکستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلو؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں میں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلے گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیا اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربی، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا جبکہ ربی وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ کی جیولری اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہو۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا۔ عجیب بے حسی آ گئی، ورنہ خود سوچو کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں، ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے، تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربی، تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پر طاری کیا یہ، ورنہ جو ہوا قسمت تھی۔ کب تک روک لگا کر رکھو گے؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، وہ ٹیشو سے پسینہ پوچھتے کہنے لگا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربی، اس نے گال تھپتھپایا۔ یہ پانی لو۔ اس نے بوتل دی اور وہ گھٹا گھٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی۔ گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئی، ان میں ربی بھی شامل تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم بخود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربی، یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا۔ وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، تو پھر اب وہ فیصلے دے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں۔ اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب۔ وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفی بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھیے میرے پاس۔ اس نے عارفی بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا، ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سبھی تعریف کر رہی تھی۔ فاطمہ غصب ہو گیا۔ وہ دلہا نے شادی سے انکار کر دیا، رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربی نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ربی چکرائی۔
ہاں نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دولہا کو مارنے کے در پہ ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربی کی ہوائیاں اڑ گئی۔ ہائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے بھاگی مگر ربی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربی چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی، وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دھاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بد نیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ بس محض ایک مذاق تھا بس۔ اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا کسی نامحرم سے بات کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں، اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دے، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، میں روز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیے۔ پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ماں باپ سے التجائیں کی مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربی روتی رہی دھاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربی کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی۔ اس کے دل اور ضمیر پر بری طرح بوجھ پڑ گیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا اور اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور روز ٹوٹ جاتا، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان سٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، ربی نے کہا۔ نزت بیگم، مہروز کی چچی نے ربی کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربی کا ہاتھ چوما اور ربی کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ احسان چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والیٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دور سے بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے 1000 کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام؟ آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل پڑے گا، نشا نے کان میں کہا اور ربی کی نظر کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، ربی نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھیے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیے، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، عزت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارا گھر کا حصہ ہے۔ ربی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی اب چائے کا پانی چڑھائیے، تب تک میں یہ برتن دھو دوں، اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیے، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا کہ یہ کیا وہی ربی ہے۔ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزت نے کہا۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چاہے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے، اس کی بات پہ سب ہنستی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤ، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے؟ نشا نے یکدم کہا اور سب ہنستی ہے۔ چلیے، ربا نے کہا۔ ہاں،
महरोज़ ने वॉल क्लॉक देखा। कहाँ जा रहे हो? असाम ने पूछा। घर। महरोज़ ने कहा। टाइम देख रहे हो? रात यहीं रुकोगे, सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चचा, बस कुछ नहीं सुन रहा मैं। कल जाओगे? बस कमरा सेट करवा दिया, जाओ आराम कर लो। निशा जाओ भाई को छोड़ आओ, थक गए होंगे। वो महरोज़ को रूम में छोड़ आई। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। महरोज़ सो चुका था, वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में आंख लग गई, फिर सुबह ही खुली। उसने आंखें खोली तो महरोज़ के सीने से लगी हुई थी। उसे एकदम करंट लगा। वो झटके से उसके असार से निकली। क्या हुआ? सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज़ कोहनी के बल उठा, बिना शर्ट के उसके मसल्स नुमायां हो रहे थे, किसी बॉडी बिल्डर की तरह। रवि उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज़ भी उसके अकब में आकर उसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। मुझे पता होता तुम हमेशा के लिए सोना चाहते हो, कब की आ जाती। क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो? महरोज़ ने प्यार से कहा। बच्चा? वो हैरान हुई। तुम क्या समझती हो, तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी? वो उसके गाल पर अपने गाल मिस करते हुए कहने लगा। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं। महरोज़ ने उसे अपनी तरफ घुमाकर उसका रुख किया, उसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि ऐसी बात नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि साकत खड़ी रही। वो पलट गया। वो शख्स वो बात भी जान गया था जो वो अपने आप से भी छुपाए फिर रही थी। उसे कई बार अपनी तबीयत पर शक हुआ, मगर उसने टाल दिया। वो शक पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो लोग वापसी के लिए निकल गए। उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। उसके खामोश आंसू बह रहे थे। उसने घर पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला और उसे हाथ पकड़कर उतरने में मदद दी, मगर वो उसका हाथ आगे बढ़ गई। उसका रुख बेडरूम की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम। उसने आरफी बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रवि को क्या हुआ? शायद तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तबीयत को? परेशानी की बात नहीं, खुशी की बात है। रियली? सच कह रहे हो? आरफा चौंक गई। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइए, कंफर्म करवा लें। रवि उदास क्यों है? शायद घर वालों को मिस कर रही है इस मौके पर। तो कोशिश करो ना, इसके अम्मी बाबा मान जाएं। कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो? उसने आरफा को जाते हुए देखा। तुम्हारे डैड को खुशखबरी देने। महरोज़ मुस्कुरा दिया। अपनी मॉम को मना कर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रवि ने कहा। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने बच्चे की फ़िक्र है। मुझे ज़रूरत भी नहीं तुम्हारी फ़िक्र की, तो मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। उफ़, क्या हाल बना लिया है। तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही कर दूंगी, वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर ही रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूँ लगता है शादी को 30 साल हो गए, मर्द होकर भी खुद को संभाल कर रखा, कभी बहका नहीं। सोचा मशरकी बीवी से सब अरमान पूरे करूँगा, और मशरकी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यार, जो रिश्ता मुझ पर हलाल है उसे हराम तो मत करो। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शौहर चाहता है। हर शौहर ज़बरदस्ती का नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और घसीली भी नहीं होती। शौहर के बड़े बड़े ऐब छुपा लेती है। तुमने ढांपा था मेरा ऐब, माफ़ तो कर सकती हो ना। मुझे किसी ने माफ़ किया? उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देते, अब फिर तुम कौन हो माफ़ी मांगने वाले? उसकी आवाज़ बहराई। मतलब तुम माफ़ नहीं करोगी? नहीं, उसने लब भेज लिए। महरोज़, रवि तैयार है। आरफा ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को फ़ोन करके मना कर दें। महरोज़ ने दो टोक कहा। ब्रीफ केस उठाए बाहर आया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापसी कब तक होगी? शायद कल, वो जवाब देता बाहर निकलने लगा। लेकिन बेटा, वो रवि, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, वो माँ से कहता बाहर निकल गया। उसके जहन से रवि की बातें नहीं निकल रही थी। पूरी रात खाली बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान महरोज़ की तरफ जा रहा था। क्या मुझे उसकी आदत हो गई? क्या वो नहीं है तो मुझे बेचैन हूँ मैं? वो उठ बैठी। क्या मैं फ़ातिमा को भूल गई? सारी रात जाग कर गुजरी। सुबह जब आँख खुली तो उसका सेल गुनगुना रहा था। हेलो, मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी? मेरी याद आई? रात अच्छी गुजरी है, सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो, लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आज आ रहा हूँ। मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं रोज़ वक्त मैं तुम्हें दिल से याद तो कर सकती हूँ, मगर माफ़ नहीं कर सकती। उसने खुद कलामी की और गहरी सांस लेकर रह गई। आज तुम्हारे चेकअप की डेट है, वो दराज से फ़ाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ। वो यूं ही बैठी रही। तो फिर चलें, टाइम हो गया। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उठकर अपने इर्द गिर्द चादर फैला ली और महरोज़ के साथ बाहर निकल गई। महरोज़ ने सीढ़ियाँ उतरने में मदद की, उसका हाथ पकड़ा। वो उसे लेकर गाड़ी तक आ गया। रवि का जिस्म अब खासा सेहतमंद लगा था। 2 माह रह गए थे उसकी डिलीवरी को, और उसकी हर बात का ध्यान रखता। चलने फिरने, खाने पीने उसे ख्याल रहता था। हर महीने बाद चेकअप भी रेगुलर हो रहा था। दवाइयाँ भी टाइम पर देता। उसने रवि का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरोज़,
وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی لیکن اس کی چینخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا، ربی! وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کے گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں میں بھی، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربی کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے۔ وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ ٹھٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ کافی تھکا تھکا لگ ہی رہا تھا کہ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی، جیسے خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری ماں۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہے، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربی گھر آ گئی تھی۔ بھائی بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھیں؟ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت ہوں، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفی نے کہا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا کب کہا؟ تم کوئی بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس، مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لوٹا چکا۔ خیر، ہر بات تو اب بھی ضائع نہیں گیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا۔ جب تمہیں میں نے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ قصہ ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی قریب آئی، مہروز نے اسے بازوؤں میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا،
بس دعا کیا کرو، وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چینکی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی سمت کروا رہی ہو۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز وقت۔ اس نے مہروز کے بال نوچے، تب ہی وانیا رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہرن ہو گیا۔ ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑ دیا، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہوا۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ یار گھر بہت خالی ہو گیا، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ ربی اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بے وقوف تمہاری چکنی چپیڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئے تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیا کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھ کے بیٹھ گئی تھی۔ مما وہ بیبی، وانیا نے اشارہ کیا۔ ہاں چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا۔ وہ بچی بھی وانیا کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ آگے آ گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ ربی نے گاؤن میں بیٹھی اس سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربی کو حیرت ہوئی، اس آواز نے ربی کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تو تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا۔ پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدیجہ ممانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے بھی واسطے ختم کر دیے۔ ربی نے کہا، میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی ربی شرمندہ ہے۔ ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہو سونے کی نیند نہیں آتی۔ آئے گی کیسے؟ سب یاد آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو بھی برا کیا ہو۔ ربی بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی۔ میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، سچے دل سے۔ ابا بے شک تم سے ناراض رہیں، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، وہ تو تمہاری تھی۔ ربی کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھیر رہے تھے۔ ربی سنبھالو خود کو۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی، آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ؟ ہاں آج اس نے مجھے زندگی بخش دی مہروز، مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا، ربی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر۔ تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر۔ تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ وانیا تالی بجانے لگی۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ناول میں۔ اللہ حافظ۔